نون لیگ کا نیکسٹ لیول پی ٹی آئی، وفاق کے خلاف جنگ کا آغاز، مگر کس طرف سے؟ بحیثیت قوم ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ سندھ کے خلاف بغض کیوں؟ صحافیوں کے خلاف منظم مہم کا آغاز، پی ٹی آئی نے ایک بار پھر احتجاجی کال دے دی۔ ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے میں پی ٹی آئی کی احتجاجی کال کا ہی ذکر کرتا ہوں۔ پہلے تو مریم وٹو صاحبہ نے، جو کہ بشرا پنکی پیگنی کی بہن ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکروں کو بولا کہ آپ جناب باہر نکلے 4 اور 5 اگست کی درمیانی شب، کیونکہ عمران خان نیازی صاحب کو گرفتار ہوئے تقریباً 1 سال ہو جائے گا 4 اور 5 اگست کو۔ تو انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکروں کو اپیل کی ہے کہ آپ تیاری کریں اور 4 اور 5 اگست کی درمیانی شب کو باہر نکلیں، اور نکلیں گے تو عمران خان نیازی رہا ہوں گے۔ خیر، یہ ان کا اپنی کال ہے، اپنا ان کا طریقہ کار ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی کال دی ہے اپنی طرف سے، پی ٹی آئی نے آفیشلی کال دی ہے کہ آپ 21 جون کا بروز جمعہ، یعنی کہ جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا اس سے اگلے دن، تو باہر نکلے عمران خان نیازی صاحب کی رہائی کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی کال پر لوگ کتنے نکلتے ہیں کتنے نہیں، کیونکہ ٹریڈیشنلی پی ٹی آئی جب سے عمران خان نیازی صاحب، یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، پی ٹی آئی جو ہے نا یہ ریت کے محل کی طرح یہ بیٹھ گئی ہے، بالکل نظر نہیں آ رہی۔ شیر افضل مروت نے تھوڑی سی اس کے اندر جان ڈالی تھی، مگر شیر افضل مروت صاحب کو بھی کھبیلن لگا دیا گیا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں جناب سندھ کے خلاف مہم جوئی، مگر اس سے قبل چلے میں صحافیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ صحافیوں کے خلاف چونکہ اس وقت پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اور جو پی ٹی آئی کی طرف نہیں ہوتا پی ٹی آئی ان کو ٹارگٹ کرتی ہے مختلف صحافیوں کے نام سے، اور ججز کے نام سے بھی وہ کرتے رہے ہیں، آرمی چیف کے نام سے بھی وہ کرتے رہے ہیں، اور دیگر انویسٹیگیشن کے افیسران ہیں ان کے خلاف بھی وہ مہم چلاتے رہے ہیں، اور عمران خان نیازی صاحب کی ہدایت کے اوپر ہی یہ تمام جو ہے نا مختلف ادوار میں یہ مہمیں چلائی جاتی رہی ہیں۔ اب پی ٹی آئی نے ان صحافیوں کے خلاف جو کہ پی ٹی آئی کی آواز نہیں بنتے، پی ٹی آئی پر جو تنقید کرتے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ مہم چلائی ہے، ٹرینڈ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے خلاف پوسٹر جو ہے نا یہ جاری کر رہے ہیں۔ تو خیر، یہ پی ٹی آئی نے سبق بالکل نہیں سیکھا، اور اپنے کارکنوں کے اندر جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں ان کے اندر جو عدم برداشت کی جو آگ ہے وہ بجھنے نہیں دیتے، اس کو مزید تیز سے تیز کرتے ہیں، اپنے صوبے کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ کے پی کے اندر ایک صحافی ہے جبران خلیل، اس کا قتل ہو گیا، مگر اس کے قتل کے اوپر بالکل خاموشی، ہمارا مین سٹریم میڈیا بھی اس کے اوپر بالکل خاموش ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سندھ کے خلاف جو ہے نا یہ مہم جو ہمیشہ میڈیا نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، اور سندھ حکومت کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی جو ہے نا یہ مجرم کے طور پر سندھ حکومت کو، پاکستان پیپل پارٹی کو پیش کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ سانگڑ کے اندر ایک اونٹنی گھس گئی کسی کے کھیت کے اندر جا کر، یقینی طور پر جانور ہیں، بے زبان ہیں، ان کو تو حدود و قیود کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو جو کھیت کا مالک تھا، جو اس وقت کھیت جس کی وہ جو نگہداشت کر رہا تھا، جو وہ وہاں پر کلٹیویشن کر رہا تھا، انہوں نے پکڑا اونٹنی کو پکڑ کر بے زبان جانور کے اوپر ظلم کیا، اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اس کے اوپر جو ہے نا یہ بڑا واویلا اٹھا، اور یقیناً اٹھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ قابل مذمت یہ ایک فعل ہے، یہ عمل ہے، اور بجائے اس چیز کے کہ اس انسیڈنٹ کو جو ہے نا وہ اس کی مذمت کرتے، اور اس بے رحمانہ سلوک کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کرتے، مجرموں کو ان کی نشاندہی کرتے، تو جناب مختلف جو ہے نا وہ لوگوں نے، جس کے اندر یہ صحافی جناب حامد میر صاحب بھی ہیں، انہوں نے جناب ٹویٹ داغ دیا، جہاں پر انہوں نے اس واقعہ کی مذمت کی، وہاں پر انہوں نے ساتھ یہ بھی ایک جو ہے نا لوگوں کے اندر ذہنوں کے اندر زہر گولنے کے لیے جناب جو ہے نا انہوں نے یہ ایک کوشچن ڈالا کہ جس وڈیرے نے جس وڈیرے کی یہ زمین ہے، یہ اونٹ کی ٹانگ جس نے یہ کاٹی ہے، وہ وڈیرا اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ حالانکہ یہ کوشچن بالکل ہی ارریلیونٹ ہے، وہ کس پارٹی سے ہے
کیونکہ ظالم کی ایک پارٹی ہوتی ہے، دوسرے کی دوسری. مگر حامد میر کے اشارے کو سمجھ کے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے دل کے اندر بغض جو چھپا ہوا ہے، وہ صحافتی اقدار کو پامال کر کے رونتا ہوا آگے نکل گیا. وہ یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ جو مظلوم بندہ ہے، جس کا یہ اونٹ ہے، تو اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. مگر خیر یہ بھی کوشچن ارریلیونٹ تھا. تو اس طرح کے جو ہے نا، یہ بغض کے اندر، سندھ کی حکومت کے بغض کے اندر اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ لوگ مارکیٹ کے اندر پھینکتے رہتے ہیں، لوگوں کے ذہن خراب کرتے رہتے ہیں. اور ترا اس پہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے یہ اونٹ کا جو بھی یہ واقعہ ہوا، قابل مذمت واقعہ، اس کو انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا. کبھی وہ کہہ رہے ہیں جناب جو ہے نا، اونٹ کو وہ ذبح کر دیا گیا، کوئی کہہ رہا کچھ کر دیا گیا، کچھ کر دیا گیا. مگر یہ کہ اس وقت سندھ حکومت نے بر وقت ایکشن لے کر نہ صرف مجرموں کو پکڑا، گرفتار کیا، ان کے خلاف پرچے درج کیے، بلکہ اونٹ کو بھی سندھ حکومت نے اپنی تحویل میں لے کر وہ کراچی کے اندر لے گئے، جہاں پر اس کا علاج معالجہ ہوگا. زخم جب اس کا منول ہوگا تو اس کو مصنوعی ٹانگ لگا دی جائے گی. تو ابھی یہ پنجاب کے اندر آ جاتے ہیں. پنجاب کے اندر ایک واقعہ ہوا. تو چناب کے کنارے ایک کوئی ملا تھا، انور ملا، اس کو ڈکیتی کی واردات ہوئی، موبائل وغیرہ سنیچنگ کی، اور اس طرح کے ڈاکوؤں نے اس کو گھیرا. تو اس نے مزاحمت کی. مزاحمت بھی اس نے اپنی لاٹھی اور چھڑی جو بھی اس کے پاس تھی، اس نے مزاحمت کی. یقینی طور پر ڈاکو جو ہے نا، یہ بھاری تھے، وہ اکیلا تھا. تو ڈاکوؤں نے تیش میں آ کر اس کو نہ صرف اس کا ڈکیتی تو انہوں نے جو کرنی تھی وہ کی، بلکہ اس بندے کو بھی جناب جو ہے نا، انہوں نے قتل کر دیا. انور بلا کو گولیاں ماری، اس کی ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی سوشل میڈیا کے اوپر. اور پھر جناب یہ حمید گل کا صاحب زیادہ، حمید گل وہ جس نے آئی جی اے بنائی تھی، جس نے جناب پی ٹی آئی بنائی ہے. تو اس کا صاحبزادہ عبداللہ گل، اس نے جناب جو ہے نا، یہ اپنے ٹویٹر کے اندر، اس نے یہ ٹویٹر ہینڈل کے اندر اس نے جناب یہ ڈالا کہ جناب یہ جو اونٹ کا مالک ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے. یعنی کہ سندھ کا واقعہ چناب ہوا. چناب جو ہے نا، یہ پنجاب کے اندر ہے، جیلم کے قریب ہے. تو اس کا واقعہ جناب اس نے سندھ کے اوپر جناب تھوپ دی، اور نفرت پھیلانے کے لیے. تو جو کہ انتہائی قابل مذمت اور غیر ذمہ دارانہ فعل ہے، اسپیشلی اس شخص کا جس کا باپ آئی ایس آئی میں رہا ہے، جو کہ ایک کلیدی اس کا رول رہا ہے. تو اس طرح کی بغض پر مبنی ٹویٹ کرنے کہ ان سے گریز کرنا چاہیے. بلکہ انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ بھی نہیں کی. جب تک یہ میں میلاد کر رہا ہوں، یہ ٹویٹ اسی جگہ پر بدستور وہ ادھر ہی کھڑی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ بحثیت قوم ہم کہاں پر کھڑے ہیں. تو بحثیت قوم ہم مورلی بحثیت قوم کرپٹ ہو چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایماندار ہوں. مگر ایک واقعہ ہوا مانا والا کے قریب، ایک ایکسیڈنٹ ہوا. تو اس ایکسیڈنٹ کے ہوا، ٹرک ڈرائیور خوف زدہ ہو کر تو وہ جناب بھاگ گیا جہل ہوا سے. تو ٹرک لوڈڈ تھا سافٹ ڈرنک سے، کوکا کولا، سپرائٹ وغیرہ جو بھی اس کے اندر ہوگی. تو مقامی لوگوں نے، کیونکہ وہ ٹرک لاوارث ادھر کھڑا تھا، انہوں نے ادھر جو ہے نا لوٹ مار کی. تمام جو ہے نا وہ سافٹ ڈرنک لے کر اس کے اندر وہ یعنی کہ خواتین بھی تھے، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، اور علماء کرام بھی، یعنی کہ داڑھیوں والے بھی تھے. تو انہوں نے جناب ادھر لوٹ مار کا بازار گرم کیا. حالانکہ اگر وہ ایماندار اپنے اوپر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں تو بحیثیت معاشرہ ان کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اس ٹرک کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. اور وہاں سے جو ہے نا انہوں نے سامان چوری کیا. یہ کسی بھی طرح اس کی جو ہے نا وہ اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا. قابل مذمت پھر انہوں نے کیا. اور اب آ جاتے ہیں جناب نون لیگ کا نیکسٹ لیول پی ٹی آئی. اور وفاق پر حملہ کس نے کیا؟ تو جناب کسی اور نے نہیں، جناب کے پی کے وزیر اعلیٰ، جو کہ بڑک بازی کے اندر جو مشہور ہیں، جن کی تربیت عمران خان نیازی صاحب کی ہوئی ہے، جو کہ ہر وقت گنڈاسا پکڑ کر جناب رہتے ہیں، اور اپنے منصب کا بھی، اپنی کرسی کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا. تو جناب علی مین گنڈا پور صاحب نے لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر، انہوں نے لوڈ شیڈنگ، یقینی طور پر لوڈ شیڈنگ وہ اسکیجول کے مطابق ہو سکتا ہے نہ ہو رہی ہو، یہ ایک حقیقت بھی ہے اور تقلید امر بھی ہے. تو وہ جناب گئے سیدھا گریڈ اسٹیشن کے اندر، اپنے حلقے کے اندر، ڈی جی خان کے اندر وہ گئے، جو ان کا حلقہ ہے.
تو وہاں کے گریٹ اسٹیشن کے اندر گئے، جا کر وہ حملہ آور ہوئے، تو انہوں نے جا کر جناب جو ہے نا وہ بجلی جو ہے نا وہ گریٹ اسٹیشن سے چونکہ آف ہوتی ہے تو وہ جناب اس کو کر دی آن۔ تو یہ واقعہ میں قابل مذمت ہے، اور یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پریکٹس ہے جو پی ٹی اے نے پہلے بھی اس کو کیا ہے 9 مئی کو وفاقی اداروں کے اوپر حملہ کر کے، سیکورٹی اداروں کے اوپر حملہ کر کے۔ تو یہ ایک وفاق کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ آپ کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے نا یہ وفاق کے خلاف کسی بھی صورت کسی بھی وقت جو ہے نا حملہ ور ہو سکتا ہے، بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی انہوں نے یہ کی اور دھمکی بھی دی میاں شباز شریف صاحب کو کہ آپ جو ہے نا یہ ہمارے پیسے وغیرہ واپس کریں، نہیں تو ہم وفاق کے اوپر حملہ کر کے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنے پانی میں آپ کی حکومت کو چلتا کریں گے، آئی ایم ایف کو بھی ہم خط لکھیں گے، آئی ایم ایف کو بھی ہم بتائیں گے کہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس کو آنر نہیں کریں گے۔ خیر یہ دھمکی انہوں نے لگائی، تو یہ بات کوئی نئی نہیں۔ آپ ماضی کے اندر جو ہے نا وہ چلیں گے، جو نون لیگ بیچتی ہے اس کو وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ تو ہمیشہ نون لیگ نے جو ہے نا مستقبل کو دیکھ کر سیاست نہیں کی، انہوں نے وقت کی سیاست کی ہے۔ 2012 کا 2012 تھا سال، اور 2013 میں یقینی طور پر الیکشن ہونے تھے، تو جناب میاں شباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے پنجاب کے اندر ماحول کو گرم کرنے کے لیے ایک تو مصنوعی لوڈ شیڈنگ کی، چونکہ جو پنجاب کے اندر ساری فیلڈنگ جو ہے نا یہ ضیائی دور کی یہ سیٹ ہوئی فیلڈنگ تھی، اور نون لیگ کے دور کی سیٹ ہوئی فیلڈنگ تھی، تو انہوں نے جناب مصنوعی لوڈ شیڈنگ کی، مصنوعی لوڈ شیڈنگ کر کے انہوں نے مدار پاکستان کے اوپر یعنی یہ ڈرامہ کیا، ڈرامہ کر کے جناب وہ پنکھا لے کر، پنکھے والی سرکار ادھر یہ بیٹھی ہوئی تھی، نیچے سے وہ ایئر کولر وغیرہ ان کے جو ہے نا یہ چل رہے ہوتے تھے تاکہ وہ ٹینٹ کے اندر جو ہے نا یہ سردی بھی رہے، مگر ڈرامے کے لیے وہ پنکھے بھی کرتے تھے۔ اور نون لیگ کے کارکنوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے جو ایم این اے تھے، جو ممبران تھے یا ایم پی اے تھے، تو ان کے گھروں کے اوپر جا کر انہوں نے یہ حملے بھی کیے۔ تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے، جس طرح یہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا جب جہاد علی شاہ کی غالباً میں یہ عدالت تھی، تو اسی طرح اسی کی کنٹینیوٹی پھر پی ٹی آئی نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، پھر 9 مئی کا واقعہ کیا۔ تو بنیادی طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلنے والی جماعتیں ہوتی ہیں، چاہے ان کا نام پی ٹی آئی ہو، چاہے اس کا نام نون لیگ ہو، یہ جب بھی کوئی ریئیکشن کا وقت آتا ہے یہ ایک ہی طرح کا ریئیکشن کرتی ہیں، ایک ہی طرح کا ریئیکٹ کرتی ہیں، جو کہ قابل مذمت ہے، کیونکہ میچورٹی کی پالیٹکس کرنی چاہیے، برداشت کی پالیٹکس کرنی چاہیے، فیوچر کی پالیٹکس کرنی چاہیے، کہ فیوچر میں جب آپ کسی پوزیشن میں ہوں گے تو آپ کے خلاف، جس طرح یہ وفاق میں میاں صاحب کی حکومت ہے، اگر علی مین گنڈا پور کوئی مہم جوئی کرتا ہے تو یقینی طور پر یہ وہ اپنے لیے بھی یہ سیڈنگ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی اگر گو کہ پی ٹی اے کی حکومت کا چانس نہیں ہے، مگر نیور نو، تو اگر ان کے خلاف بھی کل کوئی ایسا ہی ہو سکتا ہے جس طرح علی مین گنڈا پور کر رہے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔